بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ کبھی کبھی ہم پر وہ راز آشکار ہو جاتے ہیں جو شاید نہیں ہونے چاہیے ہوتے۔ میں آج بھی سوچتی ہوں تو کانپ جاتی ہوں کہ سب مجھے معلوم ہونے سے پہلے میں مر کیوں نہ گئی۔ کیا اس قدر شفافیت بھی کسی شخص میں ہو سکتی ہے؟ مگر وہ انسان کے روپ میں درندہ تھا جو ہم سب کو زندہ نکل گیا۔ ہماری خوشیاں، ہمارا سکون، وہ سب کچھ کھا گیا۔ ہم سب خالی ہاتھ رہ گئے، ہمارے پاس کچھ نہ بچا۔ جس دن سے مجھے اس راز کا علم ہوا ہے، میں پل پل مرتی ہوں۔ سوچتی ہوں جانے وہ کون سی گھڑی ہوگی جب میں منو مٹی تلے سو جاؤں گی اور اس اذیت سے چھٹکارا پا لوں گی۔ میرا نام مہرین ہے۔ میں حیدرآباد کے ایک چھوٹے سے علاقے میں رہتی تھی۔ میں اپنے بہن بھائی میں سب سے بڑی تھی۔ ہمارے ہاں لڑکیوں کو زیادہ پڑھانے کا رواج نہیں تھا، اس لیے میں نے بھی صرف 10 جماعتیں پڑھی اور سلائی کڑھائی کا ہنر سیکھ لیا۔ میرا رشتہ بچپن میں ہی خالہ کے بیٹے کے ساتھ طے ہو چکا تھا، جو پڑھائی کے سلسلے میں باہر کے ملک گئے اور کئی سال وہیں رہے۔ جب وہ واپس کراچی آئے تو خالہ نے فوراً میری شادی کی بات کر دی۔ میں بہت خوش تھی، آخر جسے چاہا اس سے میری شادی ہو رہی ہے۔ لیکن کہیں نہ کہیں مجھے یہ ڈر بھی تھا کہ وہ بہت پڑھے لکھے ہیں تو مجھ سے شادی پر کیسے راضی ہوں۔ لیکن خیر، میرا ڈر میری خوشی کے آگے بہت کم تھا اور میں رخصت ہو کر کراچی اپنے سسرال آ گئی۔ میری 2 نندیں تھیں، لیکن ایک نند شادی کے بعد اپنے سسرال سے بھاگ گئی تھی، جس کی وجہ سے سب نے اس سے رشتہ ختم کر دیا تھا۔ بس اب ایک چھوٹی کنواری نند رہ گئی تھی جس کا نام زویا تھا۔ انتہائی خوبصورت اور بااخلاق لڑکی تھی۔ گھر میں سب کا رویہ میرے ساتھ اچھا تھا، مگر سوائے میرے شوہر کے۔ وہ مجھے اول تو بات ہی نہ کرتے، اگر کرتے تو اس لہجے میں کہ میری تذلیل ہو جاتی۔ مجھ جیسی معمولی کم پڑھی لکھی لڑکی کا بھلا ان سے کیا مقابلہ۔ سب کی اچھائی دیکھ کر ایک دن ان کی بے رخی کو میں درگزر کر دیا کرتی۔ میری نند کی عمر اس وقت 19 سال تھی۔ ایک دن وہ کالج سے گھر واپس آئی تو کافی تھکی تھکی لگ رہی تھی، رنگت بالکل سرد پڑ چکی تھی۔ میں نے اس کی یہ حالت دیکھ کر پوچھا تو کہنے لگی، کچھ نہیں بھابھی، بس ذرا طبیعت خراب ہے، کچھ دیر ریسٹ کروں گی تو ٹھیک ہو جاؤں گی۔ اس کی آنکھیں بالکل لال ہو رہی تھی، گویا رو رو کر آ رہی ہو۔ میں نے مزید پوچھنا مناسب نہ سمجھا اور اسے آرام کرنے کے لیے بھیج دیا۔ رات کے کھانے کا وقت ہوا تو سوچا خالہ سے آج کے کھانے کے بارے میں پوچھ لوں۔ میرے قدم ان کے دروازے کے قریب ہی رک گئے جب اندر سے ساس کی آواز آئی۔ وہ میرے شوہر معراج سے بات کر رہی تھی کہ زویا کا رشتہ آیا ہے، اچھے اور نیک لوگ ہیں، بس تمہاری رائے درکار ہے۔ میں دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی تو معراج بولے، ابھی اس کی عمر ہی کیا ہے امی، میں ابھی اس کی شادی نہیں کروانا چاہتا، آپ منع کر دیں۔ پہلی ذلت کیا بھول گئیں آپ؟ معراج اتنا کہتے ہوئے وہاں سے باہر چلے گئے۔ میری ساس کی رنگت یہ بات سن کر اڑ گئی تھی، بڑی مشکل سے تو یہ کڑوا سچ سہا تھا انہوں نے۔ میں ساس کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ وہ ایک سرد سی سانس خارج کر کے بولی کہ بیٹا، بیٹیاں اور بہنیں تو سبھی کو پیاری ہوتی ہیں، وقت پر انہیں اپنے گھر کا کر دینا ہی بہتر ہوتا ہے، مگر تمہارا شوہر ہے کہ مانتا ہی نہیں۔ ساس کی بات سن کر میں نے انہیں سمجھایا کہ آپ فکر کیوں کرتے ہیں، اللہ بہتر کرے گا۔ اپنے کمرے میں جانے سے پہلے میں نے زویا کے کمرے کی جانب کا رخ کیا۔ وہ ابھی تک بے سود پڑی سو رہی تھی۔ مجھے اس کی حالت کو لے کر کچھ تشویش ہوئی، وہ بخار میں تپ رہی تھی۔ اس کی طبیعت مجھے پہلے سے مزید خراب لگنے لگی۔ میں نے فوراً جا کر ساس سسر کو بتایا جو اپنے کمرے میں بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ میری اس بات پر میری ساس تو کافی پریشان ہو گئی، مگر سسر کہنے لگے، موسمی بخار ہوگا، ٹھیک ہو جائے گا، زیادہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کی بات ہر وقت کسی دھیان نہ دیا اور زویا کو ڈاکٹر کے پاس لے جایا گیا۔ اگلے ہی دن زویا کا رشتہ لے کر خالہ کی ایک دوست ہمارے گھر آ گئیں، مگر خالہ نے مناسب بہانہ بنا کر انکار کر دیا۔ زویا کی طبیعت پچھلے ہفتے سے یوں ہی مزید بگڑتی چلی جا رہی تھی۔ اس کے چہرے کو دیکھ کر یوں لگتا گویا اندر ہی اندر کسی بات پر وہ کھل رہی ہے۔ میں نے کئی بار ایک ہمراز بن کر پوچھنا چاہا، مگر وہ پھیکا سا مسکرا کر بات کو ٹال دیتی۔ کالج سے فون پر فون آ رہے تھے، مگر وہ پھر بھی جانے سے منع کر رہی تھی۔ اسے 1 مہینے میں وہ اتنی گھل سی گئی کہ سب کچھ چھوڑ کر اپنے کمرے تک محدود ہو گئی۔ خالہ دن بدن اس کی اس حالت کو دیکھ کر اندر ہی اندر روتی رہتی۔ ایک دن میں جب زویا کے کمرے میں اسے کھانا دینے کے لیے گئی تو مجھے اس کے کمرے سے کچھ باتوں کی آوازیں آنے لگیں۔ وہ روتے ہوئے کسی سے فون پر بات کر رہی تھی اور پھر بولی کہ کاش میں سب کو بتا سکتی، مگر میں مجبور ہوں، اگر میں نے بتایا تو میرے ساتھ بہت برا ہوگا۔ اس کے الفاظ مجھے
بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر گئے۔ میں کمرے میں داخل ہوئی تو میرے قدموں کی چاپ سن کر وہ ہڑبڑا گئی۔ اس نے موبائل فون کان سے ہٹایا اور یوں دکھانے لگی جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ میں اس وقت اس پر سختی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں اس کے پاس گئی اور بغیر کوئی سوال و جواب کیے ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگی، اور پھر آخر میں سوال کیا کہ زویا، کیا تم کسی اور کو پسند کرتی ہو؟ میری بات سن کر اس کے چہرے پر کئی رنگ آ کر گزر گئے۔ میں نے اسے یقین دلایا کہ وہ مجھے سچ بتائے گی تو میں ہر حال میں بہتر طریقے سے اس کی مدد کر سکوں گی، جس پر وہ دکھی سے لہجے میں بولی کہ بھابھی، سچ جان کر آپ شاید جی نہ سکیں۔ اس کے یہ الفاظ مجھے کچھ سمجھ نہ آئے۔ میں کیوں نہ جی سکوں؟ آخر ایسا کیا تھا جسے جان کر میری زندگی پر بھی اثر پڑ سکتا تھا؟ مزید زویا کچھ نہ بولی اور میں وہاں سے اٹھ کر باہر آ گئی۔ اب تو معراج بھی کافی پریشان رہنے لگے تھے۔ پتہ نہیں ایسا کیا تھا اس لڑکی کے دل میں۔ اس دن کالج سے بعد یہ لڑکی دوبارہ کبھی مسکراتی ہوئی نظر نہیں آئی تھی۔ اب تو خالہ نے تعویذ دھاگے بھی لینا شروع کر دیے تھے۔ کسی کا کہنا تھا کہ زویا پر کسی قریبی رشتہ دار نے کالا جادو کروایا ہے، تو کوئی کہتا اس پر ایک سایہ ہے جو اسے اندر ہی اندر ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ان سب کی باتوں نے ہمیں مزید پریشان کر کے رکھ دیا تھا۔ کیا سچ تھا کیا جھوٹ، یہ صرف زویا خود ہی جانتی تھی۔ ایک روز معراج گھر جلدی آئے تو زویا سے بولے، آج باہر گھومنے چلتے ہیں، تمہارا موڈ اچھا ہو جائے گا۔ مگر زویا نے نہ سر اٹھا کر دیکھا نہ اپنی جگہ سے ہلی۔ اسی روز شام کو زویا نے مجھے اپنے کمرے میں بلایا۔ وہ خاصی بہتر لگ رہی تھی۔ مجھے بلا کر اپنے پاس بٹھایا اور کہنے لگی کہ بھابھی، میں ایک لڑکے کو پسند کرتی ہوں اور اسی سے شادی کرنا چاہتی ہوں، آپ پلیز امی اور بھائی کو بتا دیں۔ اس کی بات سن کر مجھے حیرت ہوئی مگر تھوڑا سکون بھی کہ چلو یہ لڑکی کچھ تو بولی۔ اگر اسی میں اس کی خوشی ہے تو میں اسے ضرور یہ خوشی دوں گی۔ میں نے اس کی پسند گھر والوں کے سامنے رکھی، جس پر وہ راضی ہو گئے مگر سوائے معراج کے۔ وہ کہنے لگے کہ کیا معلوم کیسے لوگ ہیں، کون ہیں، میں کیسے اپنی بہن کو کسی کے بھی حوالے کر دوں۔ معراج کو وہی لہجہ ایک بار پھر سب کو سوچ میں ڈبو گیا۔ اگلے دن رشتہ لے کر وہ لوگ ہمارے گھر آئے۔ ہر لحاظ سے وہ اچھے اور بااخلاق لوگ تھے۔ اس رشتے میں کوئی خرابی نظر نہ آئی تو خالہ اور خالو نے معراج کی مرضی نہ ہوتے ہوئے بھی ہاں کر دی۔ ایک مہینے کے اندر اندر شادی کی تیاریاں شروع کر دی گئیں۔ گھر میں مصروفیات مزید بڑھ گئیں۔ اسی بیچ مجھے امید سے ہونے کی بھی خوشخبری مل چکی تھی۔ سبھی گھر والوں کی خوشیاں دوبالا ہو گئیں مگر شاید معراج کو اس بات سے کوئی خاص فرق نہیں پڑا تھا۔ وہ سب سے کٹ کر رہنے لگے تھے۔ جس دن رشتہ طے ہوا میں نے دیکھا تھا وہ کتنی ہی دیر رویا کہ کمرے میں اسے ڈانٹتے رہے، یہاں تک کہ ہاتھ بھی اٹھایا مگر وہ لڑکی بغیر کچھ بولے اپنی بات پر اٹل رہی۔ شادی کے دن قریب آ چکے تھے۔ مہندی کے فنکشن بخیر و عافیت ہو جانے کے بعد آج اس کی بارات تھی، مگر مجھے کسی طور بھی سکون نہیں آ رہا تھا۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا گویا کچھ بہت برا ہونے والا ہے۔ کل رات مجھے مائیوں کی دلہن بنی زویا ایک بار پھر کسی سے فون پر بات کرتے ہوئے نظر آئی۔ وہ آج بھی رو رو کر بات کر رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ مجھے یہی راستہ نظر آیا ہے، میں آپ کی طرح نہیں بننا چاہتی تھی، بس میں یہاں سے رخصت ہو کر آپ سے ملنے آیا کروں گی۔ اس کے یہ الفاظ مجھے پھر شش و پنج میں مبتلا کر چکے تھے۔ اس کی شادی تو اس کی پسند سے ہو رہی تھی، پھر بھی وہ کون تھا جس سے یہ ایسی باتیں کر رہی تھی؟ میں اس کے کمرے میں گئی اور اس بار ذرا سختی سے پوچھنے لگی۔ مجھے دیکھ کر پہلے تو وہ خاموش ہوئی اور پھر بولی کہ میرا نکاح ہو جائے ایک دفعہ، اس کے بعد میں آپ کو سب سچ بتا دوں گی، آپ بے فکر رہیں۔ اس کی بات نے مجھے مزید تجسس میں مبتلا کر دیا۔ گھر میں کئی مہمان آئے ہوئے تھے۔ سبھی کو ناشتہ دے کر میں نے اب زویا کا ناشتہ ٹرے میں رکھا اور لے کر اس کے کمرے میں جانے لگی۔ مزید مجھے دھچکا تب لگا جب میرے کمرے میں گئی، وہاں کوئی بھی موجود نہیں تھا، کمرہ بالکل خالی تھا۔ میرے ہوش اڑ گئے۔ زویا اندر کمرے میں موجود نہیں تھی جبکہ اس کی باقی ساری چیزیں وہیں پر موجود تھیں۔ اس کا موبائل فون بھی کمرے میں ہی موجود تھا۔ زویا وہاں سے نہیں تھی۔ جب یہ یقین ہو گیا تو میں نے سب سے پہلے جا کر معراج کو بتایا۔ وہ چونک کر بے یقینی سے دیکھنے لگے، پورا گھر چھان مارا مگر اس کا نام و نشان نہ تھا۔ ہم سب گھر والے پریشان ہو گئے، سب کے دل دہل گئے تھے۔ ہم سب نے مہمانوں سے چوری چوری زویا کو گھر سے باہر ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ اس کے بارے میں کہیں سے کچھ بھی معلوم نہ ہو سکا۔ جیسے ہی مہمانوں کو علم ہوا گھر میں بھونچال آ گیا۔ زویا کے غائب ہونے کی خبر جنگل میں آگ کی طرح پھیلی۔ سب یہی کہہ رہے تھے کہ دونوں بہنیں ایک جیسی نکلی۔ معراج کے والد پہلے ہی طبیعت کے نازک تھے اور اب ان کی اور طبیعت ناساز ہوتی چلی جا رہی تھی۔ آخر کے کوئی چھوٹی بات نہ تھی۔ یہ سوچ سوچ کے نہ جانے ان کی بیٹی کہاں چلی گئی ہے، ہر جگہ تلاش کر کے تھک ہار کے آخر کار ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ پولیس اسٹیشن میں ہی رپورٹ درج کروائی جائے۔
पुलिस के रिकॉर्ड में भी जोया को नामालूम करार दे दिया गया। जोया का कहीं से पता ना लग सका। जान पहचान वाले सारे लोगों को इत्तला दे दी गई कि जोया का पता लगाएं। इस हद तक कि हमारे खानदान के रिश्तेदार भी दूसरे शहरों में जाकर जोया को तलाश करने के नए से नए तरीके आजमाने पर कहीं से पता नहीं चल पा रहा था। उसे आसमान का गया, ज़मीन निकल गई। उसके होने वाले ससुरालियों ने अलग किरदार उछाला था। जोया का हर कोशिश नाकाम होती चली जा रही थी। रिसर्च के तमाम इदारों को भी इत्तला दी गई पर वो सब नाकाम हो गए। 2 हफ्ते गुजर चुके थे। सास ने बिस्तर पकड़ लिया था, जबकि ससुर कभी इस थाने तो कभी इस थाने भटक रहे थे। वही महराज दिन रात एक कर चुके थे। कई रातें वो घर न आते और उनकी आंखें थकावट से सुर्ख हो चुकी थी, मगर जोया तो यूं गायब हुई थी कि अभी तक उसका पता नहीं चला था कौन था, किस पर शक करते। पुलिस भी अब केस से हाथ छुड़ाना चाह रही थी। हालांकि दिन ब दिन गिरती तबीयत ने उन्हें बिस्तर मर्ग पर लिटा दिया। वो सारा दिन रोती रहती और अपनी बेटी के मिल जाने की दुआएं करती रहती। यूं ही रोते रोते वो एक दिन दुनिया से चल बसी। मैंने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया, मगर तकलीफ और ज़ब्त की हदें तब पार हुई जब महराज ने एक बार भी अपनी बेटी को गोद में उठाना तो दूर, देखा भी न था। महराज ने कहा, ये भी बड़ी होकर अपनी फूफो जैसी निकलेगी। मेरा तो दिल ही कट गया था, क्योंकि मेरी नंदें बुरी नहीं थी। फिर न जाने किस मजबूरी में उन्होंने ये कदम उठाया था। वक्त गुजरता गया और 1 साल बीत गया। जोया का कुछ पता न चल सका। सभी थक हार कर अपनी जिंदगियों में मसरूफ होने लगे। ससुर तो अपने कमरे में ही बंद रहा करते। उनकी जिम्मेदारी भी अब मुझ पर थी। महराज तो कई दिन घर ही ना आया करते। एक दिन मैं ससुर के कमरे में गई तो वो आधे बिस्तर से नीचे लटक रहे थे। मेरी तो रूह फना हो गई। मैंने भागकर ससुर को सहारा दिया, उठाने लगी। ससुर काफ़ी भारी थे। मैं बड़ी मुश्किल से उन्हें उठाने की कोशिश कर रही थी, जिसकी वजह से वो मेरे सीने से लगे हुए थे कि इतने में महराज आ गए और उन्होंने कुछ भी सोचे बगैर मुझ पर इल्ज़ामात लगाना शुरू कर दिए कि मेरा चक्कर मेरे ससुर के साथ चल रहा है और मेरी बेटी भी महराज की बेटी नहीं बल्कि मेरे ससुर की बेटी है। इस बात पर तो मैं तड़प ही गई। मैंने महराज को सख्ती से बोलने से मना किया तो उन्होंने मुझे बालों से पकड़कर घसीटा और थप्पड़ों की बारिश कर दी। इसी दौरान मेरे ससुर, जो पहले ही बेहोश थे, उनका तवाज़ुन फिर से बिगड़ा और वो दोबारा नीचे को गिर गए, मगर मुझे तहमात के सपुर्द करते वहाँ से बाहर निकल गए। इतनी गिरी हुई सोच की मुझे बिल्कुल भी उम्मीद ना थी। मेरे ससुर मेरे कमरे में आने से पहले ही हार्ट अटैक से वफात पा चुके थे, मगर महराज ने उनके जनाजे में भी शिरकत नहीं की थी। साफ जाहिर था कि वो मुझसे काम छुड़वाने के तरीके ढूंढ रहे थे, मगर इतना गलीज़ तरीका कि अपने ही बाप और बीवी पर इल्ज़ाम लगा दिया। खानदान में कई बातें उछाली गई। मैं और मेरी बड़ी बेटी अब घर में अकेली हो चुकी थी। पता नहीं क्या लिखा था हमारे नसीब में, कुछ समझ नहीं आ रही थी। कुछ दिन बाद मैं बेटी को मुलाजमा के पास छोड़कर बाजार से कुछ चीज़ें खरीदने के लिए गई तो वहाँ मुझे काली चादर में अपना आधा चेहरा छुपाए एक लड़की नजर आई। उसे देखते ही मैं पहचान चुकी थी। इतने सालों बाद भी वो बिल्कुल नहीं बदली थी। मैंने जल्दी से उसका पीछा करते हुए उसको आवाज़ दी, आलिया रुको, मैं हूँ आफिया। मेरी आवाज़ सुनकर वो एक पल को रुकी, मुझे यूँ देखा जैसे जानती ही ना हो, और फिर बोली कि मुझसे दूर रहें, आपके लिए अच्छा है। मगर मैं ना मानी और उसे बाजू से पकड़कर करीबी रेस्टोरेंट में ले गई। वो वहाँ रुकना नहीं चाहती थी, मगर शायद दुनिया की नज़रों से भाग भाग कर वो भी थक चुकी थी। मैंने उससे पूछना शुरू किया कि आखिर शादी के 2 माह बाद वो क्यों अपने शौहर को छोड़कर भाग गई। क्या उसे एक बार भी घर वालों की इज्जत का ख्याल ना आया? आलिया मेरी बड़ी नंद थी, जिसका नाम लेने की इजाज़त भी हमारे ससुराल में किसी को नहीं थी। मेरी बात सुनकर वो फीकी सी मुस्कुराई और बोली, इज्जत का ख्याल था तभी तो भाग आई थी। मुझे उसकी बात का मतलब नहीं समझ आया। मैंने उसके आगे हाथ जोड़ने कि खुदा का वास्ता है, बस कर दो। इस राजदारी को पहले तुम और फिर जोया दोनों ही अपने माँ बाप का तमाशा बनवा चुकी हो। पहले तक ने खाला और खालू को मौत के मुंह तक पहुँचाया, और फिर तुम्हारी छोटी बहन जोया जो शादी वाले दिन न जाने कहाँ गायब हो गई। तुम दोनों की वजह से आज खाला और खालू घुट घुट कर मर गए हैं। आलिया खामोशी से सब सुनती रही और फिर बोली कि वो मेरी वजह से नहीं, महराज की वजह से मरे हैं। आज हमारी ज़िंदगी में जो कुछ भी हो रहा है उसकी वजह से सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा शौहर है। आलिया रो पड़ी थी, कहने लगी कि चलो आओ, तुम्हें मैं कुछ दिखाना चाहती हूँ। मैं उसके साथ नामालूम रास्ते पर चल पड़ी। वो मुझे एक घर में ले गई। सामने 2 बच्चे खेल रहे थे। मारिया को देखकर उससे अपनी लाई गई चीज़ें लेकर खुश हो गई। ये तुम्हारे बेटे हैं आलिया? मैंने सवाल किया तो आलिया बोली कि हाँ मेरे हैं, मगर जानना नहीं चाहोगी इसका बाप कौन है? इसके सवाल पर मैं तजस्सुस भरी नज़रों से उसे देखने लगी। आलिया मुझे एक कमरे में ले गई। उस कमरे में
لگی تصاویر دیکھ کر مجھے پہلے تو حیرت ہوئی، مگر پھر میرے ہوش اڑ گئے۔ وہاں پر ان گنت تصاویر موجود تھی جن میں معراج اور بچے کھڑے تھے۔ ایک تصویر میں ان بچوں کے ساتھ عالیہ بھی موجود تھی۔ تو کیا معراج جانتے تھے کہ تم یہاں رہتی ہو؟ وہ یہاں تم سے ملنے آتے رہتے تھے؟ میرے سوال پر وہ مجھے دیکھ کر جو بولی اسے سن کر مجھے مرنا زیادہ آسان لگا تھا۔ اس نے کہا کہ عافیہ، یہ بچے کسی اور کے نہیں بلکہ معراج کے ہیں، اور یہ تصاویر اس نے اپنے بچوں کے ساتھ لی ہے۔ عالیہ کے الفاظ سن کر مجھ پر سکتہ طاری ہو گیا۔ میں نے زناٹے دار تھپڑ عالیہ کے منہ پر مارا۔ وہ تھپڑ کھا کر ہنس دی اور کہنے لگی، مارو اور مارو مجھے، میں قسمت کے ہاتھوں روز مرتی ہوں۔ تمہارا وہ بد کردار ثانی شوہر کچھ دیر بعد یہاں پھر آئے گا۔ پہلے میرے وجود کو گرم سلاخوں سے جلائے گا، مجھے اذیتیں دے گا، اور پھر مجھے اپنی بیوی کی حیثیت سے اتنی اذیت دے گا کہ میں پل پل موت مانگوں گی اپنے رب سے، مگر شاید جو 8 سال سے نہیں ملی وہ اب بھی نہیں ملے گی۔ دیکھو، میرا وجود ہر جگہ کچھ زخموں سے بھرا پڑا ہے۔ آج پھر ان زخموں پر اور زخم دے کر پھر روح کی دھجیاں اڑائے گا تمہارا شوہر۔ اس کا جسم جگہ جگہ سے زخم آلود تھا، خون رس رہا تھا تو کہیں چھالے بنے تھے۔ میں بت بنی یہ سب دیکھتی رہی۔ یہ سب میرے باپ کی نیکی کا صلہ ہے جو گناہ بن کر ہمارے گلوں میں لٹک گیا ہے۔ معراج میرا سگا بھائی نہیں ہے بلکہ اسے ابو نے گود لیا تھا۔ یہ راز تو ابو کے ساتھ ہی دفن ہو گیا کہ ابو اسے کہاں سے اٹھا کر لائے تھے، یہ بات خاندان میں کسی کو بھی نہیں معلوم۔ امی اور ابو اس کو کہاں سے لائے تھے، بس سب کو یہی پتا ہے کہ معراج امی ابو کا بیٹا ہے۔ لیکن جیسے گندی خصلت معراج کی ہے، اس سے صاف ظاہر ہے کہ معراج ناجائز ہے، وہ کسی گندے خون کی پیداوار ہے۔ مجھے اور زویا کو بھی یہ بات نہیں معلوم تھی کہ معراج ہمارا سگا بھائی نہیں ہے۔ اس کی نظریں مجھ پر تبھی سے خراب تھی جب وہ بالغ ہوا۔ پھر میں نے ایک دن امی ابو کی بات سن لی جس سے مجھے پتہ چلا کہ معراج تو ہمارا کچھ لگتا ہی نہیں۔ تبھی اس کی نظریں بدل گئیں، کیونکہ وہ غیر محرم تھا۔ میں پہلے نظر انداز کرتی رہی، مگر وہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اتنی حدود پھلانگنے لگا کہ نیند کی گولیاں دے کر میری عزت لوٹتا رہا۔ اور ایک بار جب مجھے پتہ چلا تو میں امی ابو کو بتانا چاہتی تھی، مگر جانتی ہو اس نے مجھے کیا دھمکی دی؟ وہ کہنے لگا، مجھے تم میں سے کسی کی عزت کی کوئی پرواہ نہیں، اگر میری بات نہ مانی تو میں زویا کا بھی یہی اشر کروں گا، اور صرف اتنا ہی نہیں، تم سب کی پرائیویٹ باتھ روم ویڈیوز خفیہ کیمرے میں ریکارڈ کی ہوئی ہیں، ویڈیو پوری دنیا میں پھیلا دوں گا۔ اس کے پاس صرف میری اور زویا کی ویڈیو نہیں تھی بلکہ اس نے امی کو بھی نہیں چھوڑا تھا۔ جیسا گندا خون تھا اس کا کہ جن لوگوں نے اس پر احسان کیا تھا وہ ان کی ہی عزت پامال کر رہا تھا۔ معراج مجھے کہنے لگا، مجھ پر تو بات یا نہیں آئے گی کیونکہ میں تو لڑکا ہوں، سب تم ہی لوگوں کو غلط کہیں گے، یہ یاد رکھنا۔ میں زویا کی عزت کی خاطر سب سہتی رہی، شکر ادا کیا جب میرا رشتہ آیا۔ میں نے ہاں کر دی، مگر وہ مجھے پھر بھی ڈراتا دھمکاتا کہ تم صرف میری ملکیت ہو۔ میری شادی ہو بھی گئی، مگر ایک روز معراج نے مجھے گھر سے باہر بلوایا اور کچھ سنگھا کر بے ہوش کر دیا اور یہاں لے آیا۔ وہ دن اور یہ دن میں اس کی غلام ہوں۔ وہ مجھے میری شادی کرنے کی اذیت دیتا ہے، مجھے روز مارتا ہے۔ میں نے کئی بار خودکشی کی مگر ہر بار اس نے بچا لیا۔ زہر کی شدت سے میرا ایک گردہ ناکارہ ہو گیا، مگر میں آج بھی زندہ ہوں ان بچوں کی پرورش کے لیے۔ میں عالیہ کی باتیں سن کر اس کے گلے لگ کر رونے لگی۔ مجھے سن کر اتنا قرب محسوس ہوا تھا اس بیچاری پر، تو یہ سب بیتا تھا۔ وہ کہنے مزید انکشافات کرتے ہوئے بولی کہ میرے وجود کو داغدار کر کے اب اس درندے کا رخ زویا کی جانب تھا۔ اب وہ اسے بھی بری نظروں سے دیکھنے لگا تھا۔ یہ بات مجھے معراج نے ہی بتائی، اسی لیے کسی طرح میں نے زویا کا نمبر نکالا اور اسے کال کی۔ میرے ساتھ جو بھی ہوا میں نے سب کچھ زویا کو بتایا، جسے سن کر اس کی حالت جو ہوئی وہ تم سب کے سامنے تھی۔ مگر جانتی ہو، معراج نے اس کے ساتھ بھی وہی سب کرنا شروع کر دیا۔ اور پھر مہندی کی رات میں وہ یہاں آیا، دروازے پر دستک ہوئی، جب کھولا تو معراج نے زویا کو دھکے سے اندر دھکیل دیا، زمین پر گرا دیا اور پھر دروازہ بند کر کے چلا گیا۔ ہماری اوقات اس کی نظر میں جانور سے بھی کم ہے۔ میں اتنا سن کر معراج کو بے تحاشا بددعائیں دینے لگی، مطلب اب زویا بھی معراج کی درندگی کا شکار ہو چکی تھی۔ میں نے عالیہ سے پوچھا، مگر اس نے کہا کہ اس رات اس نے زویا کو دیوار پھلانگ کر گھر سے بھگا دیا تھا، وہ اسے اس کا ظلم ستم سہنے نہیں دے سکتی تھی۔ زویا خاموشی سے اس لڑکے سے نکاح کر کے اب دوسرے ملک بھی جا چکی تھی۔ اس بات کو راز اس لیے رکھا گیا تاکہ معراج وہاں بھی نہ پہنچ سکے، مگر معراج زویا کو بھگانے کی سزا مجھے روز مار کر دیتا ہے۔ میں یہ سن کر اندر ہی اندر مر رہی تھی، کتنا کچھ سہ لیا تھا عالیہ نے۔ کچھ دیر بعد دروازے پر دستک ہوئی، معراج کے آنے کا وقت ہو چکا تھا۔
میں ایک طرف جا کر چھپ گئی۔ وہ اندر آیا اور آتے ہی عالیہ کو بچوں کے سامنے تھپڑ مارتے ہوئے ڈانٹنے لگا۔ اس کے غلیظ الفاظ سن کر میرا دل چاہا معراج کا منہ نوچ لوں۔ میرے خالو نے اسے گود کیا پالا، اس کی ہر خواہش پوری کی، اسے پاکیزہ رشتے دیے اور اس نے انہی کی عزت پامال کی۔ اسے گھر آئے 2 منٹ ہی ہوئے تھے کہ دروازہ بجا۔ معراج نے چونکتے ہوئے جو ہی کھولا تو سامنے پولیس تھی۔ مزید چھپنے کا جواز نہیں بنتا تھا۔ میں معراج کے سامنے آ گئی۔ وہ مجھے اور پولیس کو دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ اس کا چہرہ ایک دم سے سرخ ہو گیا۔ وہ یکٹک ہمیں بھوکلا کر دیکھنے لگا۔ وہ پکڑا تو جا چکا تھا مگر اس کی زبان ابھی تک فحش بک رہی تھی۔ وہ عالیہ اور مجھے طرح طرح کے الفاظ سے نواز رہا تھا۔ پولیس کانسٹیبل اسے مار کر اب اپنے ساتھ لے جا چکے تھے۔ عالیہ زمین پر گری پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، جبکہ دونوں معصوم بچے اس سارے منظر سے ڈر کر ایک کونے میں کھڑے رو رہے تھے۔ میں اسے لے کر واپس گھر آ گئی۔ اس کی حالت بہت خراب تھی، زویا سے بھی رابطہ ہو گیا مگر وہ فوراً نہیں آ سکتی تھی۔ میرے والدین بھی حیدرآباد سے آ گئے اور بس اس واقعے پر سبھی کی زبانیں ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ معراج کے خلاف گواہی اسے اب تعمر جیل میں سڑنے کے لیے کافی تھی۔ معراج کے دل میں کسی بھی رشتے کے لیے کوئی احترام نہیں تھا۔ اسی وجہ سے اس نے میرے اور میرے باپ جیسے خالو پر الزام لگا دیا، ہمارے کردار کو چھالا۔ میرے خالو نے تو نیکی کی تھی لیکن دین اسلام نے جو حدود مقرر کی ہیں، ہم اگر ان کے پاس داری کریں تو ایسے واقعات رونما ہی نہ ہوں۔ معراج غیر محرم تھا اور اسے معلوم تھا کہ عالیہ اور زویا اس کی کچھ نہیں لگتی۔ اسی وجہ سے جیسے ہی وہ بالغ ہوا تو اس کی نظر بدل گئی۔